یو اے ای کی جانب سے ایران کے ساتھ جس طرح سے رابطے استوار کیے گئے اور اس کے بعد کچھ باتیں طے بھی کی گئی، یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے۔ آپ نے چائنا کی طرف اشارہ کیا سیٹھی صاحب، بھارت میں بھی یہ رپورٹس چھپ رہی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ چائنا ایک انڈیا کے بارڈر کے ساتھ نیا کوریڈور پلان کر رہا ہے، چائنا بنگلہ دیش میں عامار اکنامک کوریڈور۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت سگنیفیکنٹ، ویری سگنیفیکنٹ، بیکاز اس کا بنگلہ دیش کے پانی اور انڈیا کے پانی کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا تعلق بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بھی ہے، اینڈ جو انڈیپینڈنس یا جو خطرہ ہے بنگلہ دیش کو فرام انڈیا، اس کو بھی آف سیٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک اور روٹ نکل جائے گا اور یہ روٹ بڑا انٹرسٹنگ نکلے گا۔ بنگلہ دیش کے قریب کے اندر پورٹ لے لیں گے چائنیز، جیسے چائنیز انٹرسٹڈ ہیں گوادر میں، اب بنگلہ دیش کے اندر بھی دے ول ہیو اے پورٹ۔ سو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں فرام دا ملاکا اسٹریٹ۔ وہ اسٹریٹ ہے جو کہ جہاں ہر قسم کے پرابلمز ہیں، اور امریکہ اور جاپان اور فلپینز مل کے تنگ کر سکتے ہیں چائنا کو۔ چائنا کی سارا ٹریڈ جو تھی اسی لیے انہوں نے سپیک شروع کیا کہ ایک لینڈ روٹ پہ نکالا جائے آل دا وے ٹو گوادر اور ٹو کراچی۔ اسی طریقے کے ساتھ اب وہ سینٹرل ایشیا کے ذریعے یورپ پہنچ رہے ہیں ود ریلوے لائن، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب وہ ادھر سے دے وار سیکنگ اندر پورٹ آن دا بے آف بنگال۔ تو آئی تھنک دا چائنیز بہت فار ریچنگ قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور انڈیا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا کے ایک ساتھی رہ گیا تھا، وہ تھا بنگلہ دیش، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ تو اب یہ بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ دے آر آل پارٹ آف دا چائنیز کیمپ۔ سو انڈیا از سراؤنڈیڈ ناؤ۔ سری لنکا بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور انڈیا کے اندر ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ان یور اون ریجن، اور اگر آپ اپنی ریجن میں آپ کو کوئی ٹھیکیدار نہیں مانتا یا چودھری نہیں مانتا تو آپ دنیا میں کہاں تو آپ کو چودھری کون مانے گا؟ تو یہ انڈیا کا پرابلم ہے، اور یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں۔ یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ انڈین فارن پالیسی نے مروا دیا انڈیا کو۔ یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ ساری صورتحال تو ظاہر ہے ان کے پیش نظر بھی ہے، اور یہ رپورٹ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا یہ بھارت میں ہی چل رہی ہے، وہیں پر چھپ رہی ہے اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی آج کہاں کھڑی ہے، سوائے افغانستان کی۔ شاید افغانستان کے ساتھ ہی ہے جس میں تھوڑے بہت ان کی میل ملاقاتیں یا آپس میں روابط ہے، اس کے علاوہ خطے کے کسی ملک کے ساتھ بھارت کے اچھے روابط نہیں ہے۔ اور یہ جو سڑک بنا رہے ہیں چائنا اور مل کے دے، تو اور بھی وہ چکنز نیک انڈر پریشر آ جاتا ہے، اروناچل پردیش وہ تو کٹ ہو جائے گا بہت سے۔ تو چائنا تو اب اوپر سے آپ کو خبر آ رہی ہے کہ اروناچل پردیش میں چائنا نے آلریڈی آنا شروع کر دیا، اندر آنا شروع کر دیا، اور پریشان ہو گئے انڈینس کہ ایک طرف ہم نے پاکستان سے لڑائی لی ہوئی ہے، دوسری طرف چائنا جو ہے وہ اروناچل وہ کہتا ہے یہ چائنا کا حصہ ہے۔ ایک زمانے میں تبت کا حصہ تھا، تو یہ تبت ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے، اور وہاں بھی ایشوز بن گئے ہیں۔ اور چائنا آہستہ آہستہ جو آ رہے ہیں وہ انکروچ کر رہا ہے وہاں کے نام بدل دیے انہوں نے، سارے چائنیز نام رکھ دیے اپنے میپس کے اوپر ٹو کلیم میک اے کلیم۔ تو انڈیا از انڈر انارمس پریشر، اور یہ جو فیصلہ کیا ہے انڈیا نے کہ امریکہ کے ساتھ دینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گندا فیصلہ ہے، اس لیے کیونکہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ از آن ڈکلائن، یہ ڈکلائن آج 10 سال 20 سال 15 سال میں آپ کو نظر آ جائے گی، بٹ ہی از آن دا ریٹریٹ۔ انڈیا نے جا کے اسرائیل، جو کہ اس وقت دنیا میجورٹی دنیا نفرت کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ، انڈیا نے جا کے ان کو جپی ڈال دی۔ یہ کرنا تھا تو 10 سال 20 سال پہلے کرتے، اس وقت تو یو شوڈ اسٹوڈ، آپ گلوبل عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نا، وہ تو کیا نہیں انہوں نے۔ اب یہ پچھتائیں گے یہ، اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آگے جا کے، بیکاز امریکہ بھی ان کو ابھی تک امریکہ نے ٹریڈ ڈیل بھی نہیں کر سکے۔ جی، آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت میں کسی بڑی تبدیلی، سرکار میں تبدیلی کے بغیر ان کے لیے آسان نہیں ہے اپنی پالیسی پہ کسی بھی طرح کا یو ٹرن لینا، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، امریکہ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ؟ نہیں، وہ دیکھیے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ٹریک 2 وغیرہ۔ اوکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سلولی، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو نہ آئے، کہ سول سوسائٹی سے کوئی انیشیٹو آئے، اور ہم اس کو پاکستان کا فرنٹ کو ٹھنڈا کریں۔ مگر انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو ریونج لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم تو انتقام، آپریشن سندور پاز پہ ہے، اور ابھی ان کے نئے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ
وہ بھی وجے کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ تو اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے ان کا. ایگزیکٹلی. مگر آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے کہ ان کو ہدایت امریکہ کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستان کی طرف مت دیکھو, پرابلم آپ کا چائنا ہے, اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ چائنا میں ہے, اس کو روکنا, ناٹ پاکستان. اور امریکہ تو اس وقت فل فلیش پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہے. ابھی آپ افغانستان کی اگر بات کریں تو جی افغانستان کی مقبضے میں وہ کہاں ہیں؟ ہاں, افغانستان میں امریکہ نے کہہ دیا کہ افغانستان, یہ مطلب یہ لفظ نہیں استعمال کیا مگر کہہ دیا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹو پاکستان, اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وچ مینس کہ جب یہ ہماری بمباری ہوتی ہے وہاں تو طالبان شور ڈالتے ہیں, تو امریکہ نے پاکستان کو کہا کوئی گل نہیں, کیری آن. پاکستان کے اب امریکہ کے پاکستان کے اندر سٹیکس بن گئے ہیں. اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل سٹیکس بن گئے جس کی باتیں ہم نے پہلے کی ہیں, اور اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اگر افغانستان ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم تو پہ جاؤ, اٹیک کرو ان کو. سو آئی تھنک ویو گاٹ اے گرین لائٹ. تو اس لیے اب انڈیا کو تکلیف ہے, کیونکہ انڈیا کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کو ایشو بنا لے کہ دیکھیں پاکستان کراس بارڈر اٹیکس کر رہا ہے, مگر وہ نہیں بنا. امریکہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس وقت. آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی کانٹ سے, بٹ اس وقت پاکستان از آن اے اسٹرانگ وکٹ. تو یہ سٹی صاحب افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی جیسے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ یار میری بات سنو, افغانستان کے اندر ملے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ملے وہ ہیں جن کو صرف لڑائی جنگ کرنی آتی, ان کو ریاست نہیں چلانی آتی. اوکے, اور ان کو بہت سمجھایا لوگوں نے کہ تم اب پاور میں آ گئے ہو, اب افغانستان کو ایک ملک بناؤ, اسٹیٹ بناؤ. ان کو نہیں بنانی آتی, دے ناٹ لٹریٹ, اور وہ تو بس ایک دیو لیوڈ بائی دا گن آل دیئر لائف, وہ تو صرف لڑنا جانتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کل امریکہ جو ہے وہ احمد شاہ مسعود, جی شمالی اتحاد, ان کو بہت گھاس ڈال رہا ہے. اور ابھی جو ڈیلیگیشن آئی ہے جی شہید لیڈر کے جنازے پہ ہم نے دیکھا, ہاں 2 ڈیلیگیشنز آئی ہیں, احمد شاہ مسعود صاحب کی الگ آئی تھی اور طالبان کی الگ, امارات اسلامیہ کی طرف. تو ایران کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی ہے, اس کو انہوں نے تسلیم کیا, طالبان کو نہیں کیا. ان کو کہا طالبان, بس طالبان ڈیلیگیشن, ان کو کہا افغانستان ڈیلیگیشن. تو آپ سمجھ لیں کہ آگے اب کس طرف بات جائے گی, نظریاتی ٹیٹ. اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں سول وار پھر ہوگی افغانستان کے اندر. ہیز مائی پریڈکشن, دیر ول بی another civil war in Afghanistan, there will be assassinations and there will be chaos and regime change.